امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، کلنک۔ کلنک اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ملازمت کی تلاش میں پرعزم MBA گریجویٹ سارہ کی پیروی کرتی ہے۔ اس کی خالہ سارہ کو اپنی بیٹی کی شادی کے امکانات کے لیے خطرہ سمجھتی ہے، جس سے ان کے گھر والوں میں تناؤ بڑھتا ہے۔ دیر اثنا سارہ اور اس کے کزن وحاج ایک دوسرے کے لیے جذبات پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی کے ممکنہ منصوبے شروع ہو جاتے ہیں۔ تاہم سارہ کو کئی بدقسمت واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ایک نئے دفتر میں جاتی ہے اور اس کا سامنا سرفراز سے ہوتا ہے، جو بدنیتی کے ساتھ مینیجر ہے۔ وہ اسے بدنام کرتا ہے اور اس کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس کی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں مشکلات اور بحرانوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 7، بے دردی۔ سیریز HIV ایڈز کے مسئلے سے متعلق ہے، جسے زیادہ تر پاکستانی معاشرے میں ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ ایمن خان بیا کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں، جو HIV ایڈز کی شکار ہیں، جو اسے شافع کے ذریعے منتقل ہوتا ہے، اور وہ مشکلات جن کا اسے شادی کے بعد سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی بھی شافع کو الزام نہیں دیتا، لیکن بیا اور HIV کی وجہ سے اس کے کردار کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو شگفتہ بھٹی نے لکھا ہے اور احمد بھٹی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 29 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، یہ دل میرا۔ اینا ایک طاقتور بزنس ٹائکون میر فاروق زمان کی اکلوتی بیٹی ہے۔ وہ کیمیکل انجینئرنگ کی طالبہ ہے اور AK آئل انڈسٹری سے اپنی انٹرنشپ مکمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کا نام اس کے CEO امان اللہ خان کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مختلف بات چیت کے بعد امان اپنی دلکش شخصیت کے ذریعے اینا کا دل جیت لیتا ہے اور اسے شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے۔ امان نے تقریب سے چند دن پہلے شادی منسوخ کر دی اور برطانیہ چلا گیا، صرف بعد میں واپس آ کر اس سے شادی کر لیتا ہے جب وہ اس کی درخواست کرتی ہے۔ شادی کے بعد اینا کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کیونکہ امان اس سے دشمنی کرنے لگتا ہے۔ وہ جوابات تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اور امان کے تکلیف دہ بچپن کے بارے میں جاننا شروع کرتی ہے، جس میں اس کے والدین اور بہن کو اس کے والد نے قتل کر دیا تھا۔ نمبر 5، کچھ انکہی۔ ہائیلی اینٹیسپیٹڈ ڈرامہ سیریل کچھ انکہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈرامہ ہے جو پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ اس ڈرامے میں خواتین کے جائیداد کے قانونی اور مذہبی حق، کام کی جگہ پر ہراساں کیے جانے، لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے، باڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل، مزاح اور عقل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ پلاٹ آغا جان کے آبائی گھر کے گرد گھومتا ہے، جہاں وہ اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آغا اپنی بہن کے ساتھ جائیداد بانٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دوسری بیٹی عالیہ گھر کے دعووں کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ کہانی میں ایک حیرت انگیز موڑ بھی آتا ہے جب سلمان، ایک اور نوجوان ریئل اسٹیٹ ایجنٹ، کرایہ دار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ نمبر 4، عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار اپنے آپ کو SSG کہتے ہیں، جو مری کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام پر مشتمل ہے، جو فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں۔ وہ اکثر رات کو ہاسٹل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک بار ان کے ہاسٹل وارڈن فردوس بے کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ دوسری طرف دعا اور رانی ہے۔ رانی ایک پرجوش لڑکی ہے جو گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے آتی ہے۔ 3 سال گزرنے کے بعد اس نے ابھی تک
اپنے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات پاس نہیں کیے ہیں، جو بالآخر وہ پاس نہیں کر پاتی ہے۔ دعا راولپنڈی سے آتی ہے اور مری میں اپنی کزن عائشہ اور راحیل سے ملنے جاتی ہے۔ راحیل ناگوار ہے اور دعا کی حد سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے، جسے وہ بے حد ناپسند کرتی ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 3، مجھے پیار ہوا تھا۔ ماہر ایک بہت ہی لاپرواہ لڑکی ہے جو اپنے خاندان کے ساتھ رہتی ہے، جس میں اس کے والدین اظہر اور رافیہ، اس کے چچا سرور اور خالہ انیسہ شامل ہیں۔ کزن سعد اور نیلو بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ سعد کو ماہر سے ہمیشہ سے محبت رہی ہے، جس کے بارے میں صرف نیلو جانتی ہے۔ اس کے بعد ماہر اپنی دوست انابیہ کی منگنی پر جاتی ہے، جہاں وہ انابیہ کے دوست اریب سے ملتی ہے، جو اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سعد اس سے ملنے کے بعد اس پر شک کرنے لگتا ہے۔ رافیہ نے اظہر کو بتایا کہ وہ چاہتی ہے کہ ماہر ایک امیر اور فینسی شوہر کے ساتھ پرتعیش زندگی گزارے، جس سے اظہر خوش نہیں ہے۔ اریب سے کچھ اور بار ملنے کے بعد اور اسے پرپوز کرنے کے بعد ماہر نے اریب کے لیے جذبات پیدا کرنا شروع کر دیے۔ سرور کو نیلو نے مجبور کیا کہ وہ اظہر سے سعد اور ماہر کی شادی کو حتمی شکل دینے کے بارے میں بات کرے۔ اظہر اس سے اتفاق کرتا ہے، لیکن ماہر اس کے بارے میں دیوانی ہے، جس کا سعد نے نوٹس لیا۔ ماہر سعد کو بتاتی ہے کہ وہ اسے اپنا سب سے اچھا دوست سمجھتی ہے اور وہ اریب کو پسند کرتی ہے۔ نمبر 2، میرا نام یوسف ہے۔ یہ کہانی یوسف اور زلیخا کے درمیان محبت کی ہے۔ کراچی جانے والی ٹرین میں یوسف زلیخا کو دیکھتا ہے اور اس کی طرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے نام کی وجہ سے متوجہ ہوتا ہے۔ یوسف ایک میوزیشین ہے جو گانے بناتا ہے اور میوزک بجاتا ہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا ایک مولانا کی بیٹی ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی ہے۔ اسٹیشن پر یوسف نے اسے اس کا نام پوچھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ زلیخا ہے، کیونکہ یوسف ایک اجنبی ہے۔ بعد میں یوسف کا داجی نام کا ایک دوست ہے جس کے ساتھ وہ میوزک بناتا ہے، اور داجی کی ایک بہن ہے جس کا نام مدیحہ ہے، جو یوسف سے محبت کرتی ہے لیکن اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتی۔ کسی طرح یوسف جانتا ہے کہ مدیحہ اس کی طرح متوجہ ہے، لیکن وہ یہ رشتہ نہیں چاہتا کیونکہ وہ اس کے بہترین دوست کی بہن ہے۔ بعد میں یوسف داجی کو اس لڑکی کے بارے میں بتاتا ہے جسے اس نے ٹرین میں دیکھا تھا۔ پھر ایک دن جب یوسف اپنی بہن کو اس کے اسکول میں چھوڑ رہا تھا، اس نے ایک شخص کو وین میں دیکھا اور سوچا کہ اس آدمی کو اس نے پہلے دیکھا ہے۔ وہ انتظار کرتا ہے اور پھر وین کا پیچھا کرتا ہے جو ایک گھر کی طرف جاتی ہے۔ وین زلیخا کے بڑے بھائی کی ہے۔ یوسف اس کا پیچھا کرتا ہے اور گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اس نے جھوٹ بولا کہ وہ ڈاکیا ہے اور اس کے پاس زلیخا کے لیے ایک خط ہے۔ زلیخا نیچے آتی ہے اور پہلے اسے پہچان نہیں پاتی۔ اس نے پوچھا، کیا تم زلیخا ہو؟ وہ جواب دیتی ہے، ہاں۔ اس نے اپنا نام یوسف بتایا اور چلا گیا۔ نمبر 1، کیسی تیری خود غرضی۔ کیسی تیری خود غرضی کی کہانی ایک بزنس ٹائکون کے بیٹے شمشیر کے گرد گھومتی ہے، جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھنے والی مہک سے محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوتے ہیں اور مہک شمشیر سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ چونکہ شمشیر کے گھر والے اس کے رشتے کو منظور نہیں کرتے، اس لیے کہانی مزید الجھ جاتی ہے۔ دانش تیمور بطور شمشیر ایک کاروباری شخصیت کا بیٹا ہے، ضدی اور اپنی محبت کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار۔ دریوشا سلیم بحیثیت مہک ایک لیکچرار کی بیٹی ہے، طبیعت میں شائستہ ہے اور متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ حماد شعیب بطور احسن مہک کے کزن اور منگیتر ہیں۔ شمشیر ایک غیر روایتی ماحول میں مہک سے محبت کرنے لگتا ہے اور محبت اور نفرت کے اس رشتے میں تقدیر کھو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔